बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 5 बूढ़े मर्दों के साथ एक 20 साल की मासूम लड़की की शादी क्यों कर दी गई? वो 5 दरिंदे इस लड़की के साथ ऐसा क्या काम करते रहे जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। नाजरीन, आज की ये कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। नाजरीन, ये एक मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल भी रोने लगेगा। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। जिस लड़की के साथ इतना जुल्म हुआ, इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। वो लड़की रोते हुए सुल्तान के दरबार में आई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो तमाम फरियादों की फरियाद सुन रहा था। इसी दौरान वो लड़की रोते हुए दरबार में दाखिल हुई और इतना रोने लगी कि वो बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होने के बाद बादशाह परेशान हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इस लड़की को क्या दुख पहुंचा है। दरबारी भी लड़की की हालत देखकर परेशान हो गए। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को होश में लाया जाए ताकि वो बता सके कि इसके साथ क्या हुआ है। फौरन शाही हकीम को बुलाया गया और हकीम ने लड़की की नब्ज को चेक किया। हकीम ने कहा कि ये लड़की बहुत कमजोर है और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। थोड़ी देर बाद जब लड़की को होश आया, वो फिर से रोने लगी। बादशाह ने लड़की के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सब लोग खामोश होकर इस लड़की की कहानी सुनना चाहते थे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। बादशाह सलामत ने फिर कहा, बेटी अपनी कहानी तफसील से हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया है। बादशाह सलामत, मेरी उम्र इस वक्त 10 साल थी जब मेरे माँ बाप एक साथ रहते थे। मेरी माँ अक्सर यही कहती थी कि तुम्हारा बाप शराबी है, हमें गालियाँ देता है और तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है। मैं इस वक्त छोटी थी इसलिए इन बातों को समझ नहीं सकती थी। इनके दरमियान लड़ाई होती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे बाप ने साफ लफ्जों में 3 बार मेरी माँ को तलाक दे दी। इसके बाद मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारे वालिद ने मुझे तलाक दे दी है और हमें कहीं और जाना होगा। मेरी माँ मुझे लेकर वहाँ से चल पड़ी। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे आप और अब्बा जान दोनों के साथ रहना है। लेकिन मेरी माँ ने कहा, बेटी अगर तुम्हारा बाप मुझ पर जुल्म करता, मुझे मारता पीटता तो मैं ये सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब इसने मुझे तलाक दे दी है इसलिए अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है। मेरी माँ मुझे अपने मामा के घर ले गई। वहाँ मेरे मामा ने साफ लफ्जों में मेरी माँ से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता। इसकी वजह ये है कि तुम्हारी बेटी भी जवान हो रही है और मेरे भी 4 जवान बेटे हैं। अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूं तो गाँव में पंचायत लगेगी और ये मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें साथ रख सकता हूँ लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं रख सकता। मेरे मामा के इन अल्फाजों ने मेरी माँ को और ज्यादा परेशान कर दिया और वो मुझे कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ लोग तुम्हें मेरे साथ रहने नहीं देंगे। मेरा यहाँ और कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। इस वक्त मेरी माँ मुझे मेरे बाप के घर छोड़कर चली गई और खुद अपने भाई के घर रहने लगी। जब मैं अपने बाप के घर पहुँची तो मेरे वालिद ने मुझे देखा, मेरे सर पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप इतना बुरा आदमी नहीं है जितना मेरी माँ इसे बताती थी, लेकिन इस वक्त मैं छोटी थी और मुझे अच्छे और बुरे का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जब मैं अपने बाप के साथ रहने लगी तो मैंने देखा कि रात के वक्त एक औरत मेरे बाप के कमरे में आती थी और वो दोनों कमरे में बंद हो जाते थे। सुबह जब वो बाहर निकलती तो मेरा बाप इसे कुछ पैसे थमा देता था और फिर वो औरत चली जाती। मैं बस इतनी छोटी सी बच्ची थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा बाप हमेशा मुझसे पूछता था, बेटा आज तुम क्या खाओगी और क्या पकाओगी, और कहता अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कहना। मेरे बाप के साथ मैं 16 साल तक रही। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे बाप ने अपने दोस्त से मेरी शादी करवा दी। वो आदमी मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया क्योंकि मैं समझती थी कि शोहर का अदब करना
کرنا بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ ہم دونوں کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میں ہر وقت اس کے کاموں میں لگی رہتی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب میں اپنے گھر میں کھانا بنا رہی تھی، میرا شوہر گھر واپس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آج کا دن کیسا گزرا؟ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ یہ سن کر میرے شوہر نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں بہت حیران ہوئی اور بالکل ہی خوفزدہ ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کہاں گیا تھا؟ میں ان عورتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی زندگی میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ اس نے مجھے 3 بار طلاق دے دی اور کہا، چلی جاؤ، اپنے باپ کے گھر جا کر رہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا قصور کیا تھا اور میں سوچتی رہی، کیا میری اتنی بڑی خطا ہوئی؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اب مجھے مجبوراً اپنے باپ کے گھر واپس آنا پڑا۔ جب میں اپنے باپ کے گھر واپس آئی تو میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں اسے بتایا۔ میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، تمہارا شوہر شاید اچھا نہیں تھا، اسی لیے اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ اللہ اس سے حساب لے گا۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا، میرے والد نے کبھی یہ میرے شوہر سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو طلاق کیوں دی اور کیوں نہیں اس انسان سے بات کی؟ میرے والد کا رویہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں خاموش ہو کر اپنے والد کے گھر میں رہنے لگی کیونکہ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور جیسے کہ ایک عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے، ویسے ہی میں نے بھی عدت میں بیٹھی۔ عدت کے دوران 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد میرے باپ نے میری دوسری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ میں اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ابھی میری پہلی شادی کا دکھ ختم نہیں ہوا، میں دوسری شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن میرے باپ نے میری بات نہ سنی اور کہا، سارے شوہر ایک جیسے نہیں ہوتے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ میرے باپ نے میری دوسری شادی کروا دی اور میں رخصت ہو کر دوسرے شوہر کے گھر چلی گئی۔ میرے دوسرے شوہر نے مجھے 3 دن اپنے پاس رکھا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ اس نے بھی بنا کسی وجہ کے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب میرے ماتھے پر 2 طلاقوں کا نشان تھا۔ جب میں اپنے باپ کے گھر واپس آئی تو میں نے دوبارہ عدت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری دوسری طلاق کے 4 مہینے مکمل ہو گئے تو میرے باپ نے کہا، بیٹی، تمہاری تیسری شادی کر رہا ہوں، تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ میں اپنی تقدیر پر افسوس کر رہی تھی اور اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بابا، مجھے معاف کر دو، میری جان ان لوگوں سے بچا لو اور مجھے شادی نہ کرواؤ۔ میں یہ ظلم نہیں سہ سکتی، بار بار کیونکہ میری شادی کروا دیتے ہو؟ اگر میں تم پر بوجھ ہوں تو مجھے کسی بھی جگہ چھوڑ دو، مگر میری زندگی مزید تباہ نہ کرو۔ میرے والد نے غصے میں آ کر کہا، تمہیں پریشانی نہیں کرنی چاہیے ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے نفرت بھرے الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میرے باپ نے مجھے تیسری شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ میں نے شادی کی اور اس انسان کے گھر چلی گئی، لیکن وہ انسان میرے دونوں پہلے شوہروں سے بھی بدتر تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارا کرتا تھا۔ وہ مجھے اتنا مارتا کہ میرے ناک اور منہ سے خون بہنے لگتا۔ میری راتیں روتے روتے گزر جاتی اور دن بھر میں سوچتے رہتی کہ شاید میری تقدیر میں یہی سب لکھا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ سے مسلسل جھگڑا رہتا تھا اور وہ مجھے تانے دے کر کہتا تھا، تمہارے پہلے شوہروں نے تمہیں کہاں کہاں ہاتھ لگایا تھا۔ میں اس ظلم کو برداشت کرتی رہی، لیکن اس انسان نے بھی مجھے 3 طلاق دے دیے۔ اب میرے ماتھے پر 3 طلاقوں کا نشان تھا۔ وہ لڑکی بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے اپنی کہانی سناتے ہوئے بے حد روتی رہی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ اس کی درد بھری کہانی سن کر رونے لگے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، تمہارے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، پھر بھی تم اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، اور میرا باپ مجھے چوتھی شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میرے باپ نے ہمیشہ میری عزت کا سودا کیا تھا۔ جب میری چوتھی شادی کے لیے ایک بوڑھے انسان کا انتخاب کیا گیا اور اس بوڑھے انسان نے میرے والد کے ہاتھ میں پیسے دیے، وہ تو اچھی خاصی رقم تھی، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا والد نکاح کے نام پر مجھے بیچ کر پیسے کماتا ہے۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب چوتھے انسان کے ساتھ شادی
زندگی کے لیے مجھے بیچا۔ میں نے ظلم کی انتہا دیکھ لی۔ اس انسان نے اتنا ظلم کیا کہ نہ میں مر سکتی تھی نہ زندہ رہ سکتی تھی، مگر وہ آدمی ہر روز میری زندگی کو عذاب بناتا رہا۔ ایک دن جب میری برداشت ختم ہو گئی، میں نے اس کے سامنے بولنے کا فیصلہ کیا تو اس انسان نے مجھے طلاق دے دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اب میں دوبارہ اپنے والد کے گھر واپس آ چکی ہوں، جہاں میرا والد نکاح کے نام پر میری عزت کا سودا کرتا تھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہ سب بتانا ہے اور اس درد بھری کہانی کو آپ کے سامنے سنانے آئی ہوں تاکہ حقیقت سب کے سامنے آئے۔ میں اپنے پیروں پر چل کر آپ کے پاس پہنچی ہوں۔ اے سلطان، میری مدد کیجیے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہتی ہے، میرے والد اب روز کسی نہ کسی مرد کو گھر بلا لاتے ہیں، میری زندگی تباہ ہو چکی ہے، سلطان مجھے بچا لے۔ جب سلطان نے اس لڑکی کی درد بھری کہانی سنی تو اس نے گہرے دکھ سے لڑکی سے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ اور منتری کو اس کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ اس کی مدد کرے۔ منتری اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر آیا اور وہاں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے باہر پہرے دار بھی کھڑے کر دیے تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ چلے۔ رات کو جب وہ لڑکی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ایک انسان آیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ منتری ترنت باہر نکلا اور اس انسان کو خنجر سے مار ڈالا۔ چیخ کی آواز سن کر لڑکی کا باپ اور باہر کھڑے سپاہی اندر آئے اور لڑکی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کے دربار میں لڑکی کے والد سے سختی سے سوال کیے گئے۔ اس نے اپنے گناہ قبول کیے اور بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ظالم شوہروں کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس پر ظلم کیے، جنہوں نے اس کے ساتھ درندگی کی اور بنا وجہ طلاق دے دیے۔ لڑکی کے والد اور ان کے شوہروں کو سخت سزا دی گئی۔ والد کو شہر کے بیچ پھانسی پر لٹکایا گیا اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہی ان پر پتھر پھینکے۔ لڑکی کے شوہروں کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا گیا تاکہ وہی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ بادشاہ نے لڑکی کو تسلی دی اور کہا، اگر تم چاہو تو تم ہمارے محل میں رہ سکتی ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن لڑکی یہ سب سن کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر ایک شاہی حکیم آیا اور بتایا کہ اس لڑکی پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور اس کے جسم کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ شاید اس کا علاج ممکن نہ ہو۔ حکیم کی تمام کوششوں کے باوجود وہ لڑکی جانبر نہ ہو سکی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی موت سے دربار میں سب لوگ غمگین ہو گئے اور اس کی تکلیف کو یاد کرتے ہوئے اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ آج کے دور میں ایسے واقعات روزانہ ہوتے ہیں جہاں معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کبھی ڈاکٹرز کا قتل کیا جاتا ہے، کبھی کنواری لڑکیوں کو ہوس کا شکار بنایا جاتا ہے۔ ایسے ظالموں کی کوئی شرم نہیں ہوتی، وہ بے رحمی سے لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہانی پرانے زمانے کی ہے، مگر ایسے واقعات آج بھی رہنما ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔